حضور کی امت کا ایک فرد سمجھتے ہیں اور اسی کو اپنی پہچان اور اپنی تعارف کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک طویل مضمون ہے، لیکن میں بالکل آخری وہ ربائی، بلکہ ایک چیز اور آپ کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ عشق رسالت مآب مجھے ملا کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں مجھے قرآن مجید کی تعلیمات سے ملا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ اقبال نے 2 مقام پر کبھی آنسو منقطع نہیں کیے۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کے آنسو نہیں رکتے تھے، اور جب وہ حضور کی نعت کہتے یا سنتے یا سناتے تھے تو کبھی ان کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ یہ آپ کی سیرت کا حسین ترین پہلو ہے۔ ابھی وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ بھر آتی ہیں آنکھیں جب کوئی روتا ہے تو بھر آتی ہیں آنکھیں میری، میں سمجھتا ہوں اسے مدینہ یاد آتا۔ بس علامہ کے اندر یہ کسک تھی، یہ سکھ تھی، یہ محبت تھی، یہ تڑپ تھی، یہ عشق کی انتہا تھی کہ قرآن پڑھتے تو اللہ کا کلام سمجھ کے روتے، اور حضور کی نعت لکھتے، کہتے، سنتے یا سناتے تو حضور کی محبت میں آپ کی آنکھیں نمناک رہتی۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ ساری دولت مجھے قرآن سے ملی ہے، اور یا رسول اللہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کون ہوتا؟ یہ بیان کرتے ہیں۔ تو کمال کا شعر ہے یہ، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ لطف لیں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں گر دلم آئینہ بے جوہر است، ور بحرفم غیر قرآن مزمر است۔ اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں ہے، اگر میں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کی ہے، یعنی میرے دل میں تو کوئی ایسا جوہر نہیں ہے یا رسول اللہ، اگر میں نے قرآن مجید سے کوئی ہٹ کے بات کی ہے تو آگے دیکھیں بددعائیہ جملہ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کی کس انتہا تک لے کے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں روز محشر خوار و رسوا کن مرا، یا رسول اللہ میری شاعری میں، میرے تکلم میں، میرے کلام میں اگر میں نے قرآن سے ہٹ کے کوئی بات بھی کہی ہو، ہائے ہائے، یہ شعراء کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری شاعری میں، میرے کلام میں اگر میں نے قرآن کی تعلیم سے ہٹ کے کوئی بات بھی کہی ہو، روز محشر خوار و رسوا کن مرا، یا رسول اللہ مجھے پھر قیامت کے دن خوار کر دینا، رسوا کر دینا۔ اور اگلا جملہ کہتے ہیں کہ بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، اگر میں نے قرآنی تعلیمات سے ہٹ کے شاعری کی ہو یا میرے کلام میں قرآنی تعلیمات اور عشق رسول کی جھلک نظر نہ آتی ہو تو یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے محروم کر دے۔ آئے، اس لیے علامہ اقبال نے ایک دعائیہ جملہ کہا، اور یہ آخری ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گھر تمی بینی حسابم، گھر تمی بینی حسابم۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے حساب نہیں لینا۔ علامہ کہتا ہے پھر بھی گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اگر تو نے خواہ مخواہ حساب لینا ہی ہے، پہلے تو وہ کہتے ہیں میرے عذر قبول کر لے، حساب نہ لینا، میری دستگاری اور میری ہاتھ جوڑنا اور منت سماجت کو قبول کر لینا، میرا حساب نہ لینا، میں حساب کے قابل نہیں۔ وہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا فضل ہوئے تا نہیں فضل ہوئے تا بخشے ویسن میں ورگے منہ کالے، ہاں عدل کرے سی عدل کرے تا تھر تھر کمسن اچیاں شانہ والے، فضل کرے سی تا بخشے ویسن میں ورگے منہ کالے۔ تو علامہ کہتے ہیں میری منت سماجت کو قبول کر لینا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تجھے دو جہانوں کی کوئی پرواہ نہیں، اگر سب کو ایک جنبش میں بخش بھی دے تو کیا ہے، سمندر سے ایک قطرہ ہی ہے،
سمندر سے ایک قطرہ ہی ہے، اور وہ بھی اتنا قطرہ جو سوئی کے نکے پر ہوتا ہے۔ اگر اللہ اپنی ساری مخلوق کو جہنم سے نکال کے جنت بھیج دے تو میں سمجھتا ہوں سوئی کے نکے پر لگنے والے قطرے سے بھی کم تر اس کی رحمت بنتی ہے۔ اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میں تو ہوئی فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، میری عرضیاں، میرے عذر، میری درخواستیں، میری منت سماجت قبول کر لینا، حساب نہ لینا، حساب نہ لینا۔ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اور اگر تو نے ٹھان ہی لی کہ حساب لینا ہی لینا ہے تو کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے، کیا آرزو ہے؟ غلام کو ایسا ہی سوچنا چاہیے، ورنہ پلے میں کچھ نہیں رہے گا۔ وہ کہتے ہیں گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بکیر۔ یا اللہ اگر تو اس بات پہ آ ہی گیا کہ اقبال کا حساب لے کے ہی چھوڑنا ہے، پھر اتنا کرنا کہ مصطفیٰ کی نظروں سے اوجل حساب لینا، کہیں میں آقا کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں، آقا کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ یہ عشق کے رسالت مآب کی وہ انتہا ہے جہاں علامہ اپنی گناہ گاریوں کو، اپنی اعمال کی اس گٹھڑی کو حضور کے سامنے کھلوانا بھی نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی ہم پر امید ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عمل تولے جائیں گے، لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے اور فیصلے کر لیے جائیں گے، تو ایک شخص کو سرکار روک کے کہیں گے اس کو روکو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کے اعمال دوبارہ تولو۔ یہ میں امید پیدا کر رہا ہوں، دھارس بنا رہا ہوں۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ ہو گیا، اللہ کے فیصلے کے مطابق اس کے عمل تل گئے، اس کا فیصلہ ہو گیا، جہنم کی مور لگ چکی، بیڑیاں لگ چکی، ہتھکڑیاں لگ چکی ہیں، اب یہ جہنم جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے اس کو پہچان لیا، اس کو روکو، ایک مرتبہ میرے سامنے اس کے عمل تولو۔ سرکار کے سامنے عمل تولیں گے، یہ حدیث موجود ہے، دوبارہ پھر گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہی نکلیں گی۔ جب یہ عمل ہوگا تو سرکار اپنی کملی کے اندر سے ایک پرچی نکالیں گے، اہل ذوق بیٹھنے والوں ذوق لو، اور سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم کو دعائیں دیا کرو کہ یہاں بس صرف یہی دولت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار وہ پرچی نکالیں گے تو اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، چھوٹی سی پرچی ہوگی تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جیسے ہی پلڑا بھاری ہوگا تو اب آرڈر ہوگا اس کی بیڑیاں کھول دو، اس کی ہتھکڑیاں کھول دو، اس کی مہر جہنم ہٹا کے مہر جنت لگا دو۔ وہ حدیث کے الفاظ تشریحات میں جو میں نے پڑھے ہیں، وہ بندہ وہاں رقص کرے گا، وہ وجد میں آ کے کہے گا اے حسین چہرے والے، اے میرے ساتھ نیکی کرنے والے، تو ہے کون اور یہ نیکی کیسی ہے؟ تو میرے آقا کریم کہیں گے میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا نبی ہوں، اور یہ نیکی یہ ہے کہ تو نے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، قلبی کیفیات کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھا تھا، میں نے سنبھال کے رکھ لیا، جب تیرے سارے اعمال کام نہیں آئیں گے میں یہ پرچی رکھ دوں گا۔ آج پرچی رکھ دی۔ جب بھی بیٹھا کریں، جہاں بھی بیٹھا کریں، سرکار کی محبت میں چند لمحے ایسے گزار لیا کریں جو زندگی کا سامان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔